یمن پر امریکہ نے 100 گائیڈڈ میزائل سے حملہ کر دیا ہے۔ آپ کو تمام تر تفصیلات بتائیں گے۔ میرا نام مظفر خالد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ یمن کی تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ امریکی فوج نے یمن میں متحدہ اہداف پر حملے کیے ہیں اور ٹوماماک میزائلوں سے کیے گئے تھے۔ امریکی، اسرائیلی، برطانوی جارحیت نے دارالحکومت صنعاء اور الہدیہ، صدا اور زمارک صوبوں پر متحد فضائی حملے کیے ہیں۔ امریکہ نے الحدیدہ ہوائی اڈے کے آس پاس اور مغربی یمن میں بحیرہ احمر پر اسی ساحلی گورنری میں ضلع زبیدہ کے علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ شمالی یمن میں سادہ شہر کے مشرق میں واقع کہان کیمپ کو نشانہ بنایا گیا۔ پینٹاگون نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے یمن میں 12 مقامات کو نشانہ بنایا اور یہ جنگی طیاروں، کروز میزائلوں اور آبدوزوں کے ذریعے کیے گئے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ نے آسٹریلیا، ہالینڈ، بحرین اور کینیڈا کے تعاون سے یمن میں اہداف پر حملے کیے ہیں۔ دوسری طرف نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کیا کہ نیدرلینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا اور بحرین نے جارحیت کو لاجسٹک انٹیلیجنس اور دیگر اقسام کی مدد فراہم کی۔ امریکہ نے یمن پر اس لیے حملہ کیا کیونکہ 57 ملکوں میں اکیلا یمن غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کر رہا تھا، اسرائیلی جہازوں پر حملے کر رہا تھا۔ یمن کے اسرائیلی جہازوں پر حملے کی وجہ سے اسرائیل کی تمام بندرگاہیں بند ہو چکی ہیں۔ اسرائیل کی 99% تجارت سمندری رستوں سے ہوتی ہے اور بالخصوص بحیرہ احمر سے ہوتی ہے، جس کو یمن کے حملوں کے بعد بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ امریکہ، برطانیہ اور اس کے اتحادیوں نے اسرائیل کی مدد کی خاطر یمن پر بمباری کی ہے۔ امریکی فضائیہ کے کمانڈر کا بیان سامنے آیا ہے کہ اس میں کہا گیا ہے، ہماری فضائیہ نے حوثیوں کے 16 مقامات پر 60 اہداف کو نشانہ بنایا۔ ہم نے حوثیوں پر حملوں میں 100 سے زائد گائیڈڈ میزائلوں کا استعمال کیا، یعنی کہ 100 سے زائد میزائل جو ہے یمن کے اوپر اب تک برسا دیے گئے ہیں۔ یمن کا رد عمل جو ہے وہ آپ کو اس سے آگاہ کرتے ہیں۔ حوثیوں کے رہنما عبد المالک نے امریکہ اور برطانیہ کو حملوں کا بھرپور جواب دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے واضح کہا ہے کہ وہ امریکہ، برطانیہ، اسرائیل سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ دشمنوں کو میزائل اور ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا جائے گا۔ حوثی نائب وزیر خارجہ حسین العزی نے یمن میں بمباری کرنے پر امریکہ اور برطانیہ کے خلاف سخت جوابی کارروائی کرنے کے حوالے سے خبردار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ملک کو امریکی اور برطانوی بحری جہازوں، آبدوزوں اور جنگی طیاروں نے ایک بڑے جارحانہ حملے کا نشانہ بنایا۔ امریکہ اور برطانیہ کو بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی اور اس جارحیت کے سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے۔ یمن کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کے اوپر سعودی عرب کا کیا رد عمل ہے اسے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے یمن پر امریکی حملے کے بعد بیان جاری کر دیا۔ بیان میں کہا گیا کہ بحیرہ احمر کے علاقے میں ہونے والی فوجی کارروائیوں اور جمہوریہ یمن کے متعدد مقامات پر فضائی حملوں کو انتہائی تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ سعودی عرب بحیرہ احمر کے علاقے کی سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ یمن پر حملے کے حوالے سے ایران کا جو رد عمل ہے اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا یمن پر امریکی بمباری کے بعد شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ ایران نے کہا ہے امریکہ نے یمن پر بمباری کی، یمن کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کی مدد لے کر یمن پر بمباری کی ہے۔ امریکہ کو یمن پر بمباری کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ امریکہ غزہ میں اسرائیلی درندگی کی مدد کر رہا ہے، جس سے جنگ کی آگ پورے خطے میں پھیل گئی ہے۔ عمان کا رد عمل آپ کو بتائیں گے۔ عمان کے بادشاہ نے سرکاری فرمان جاری کیا ہے کہ سلطنت عمان کسی بھی ملک کے فوجی طیارے کو یمن پر حملے کے لیے عمان کی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ جبوتی کا انکار۔ جبوتی کے وزیر اعظم عبد القادر کامل محمد نے کہا ہے کہ جبوتی نے امریکہ مطالبات کے مطابق بحیرہ احمر میں یمن مخالف میزائل لانچ نصب کرنے سے انکار کر دیا۔ جبوتی کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ امریکہ نے ہماری سرزمین پر 104 MIM پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم تعینات کرنے کی اجازت مانگی تھی، تاہم امریکہ کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ جبوتی کو یمن کے خلاف جنگی اڈے کے طور پر استعمال کرے۔ امریکی عوام کا رد عمل کیا آیا ہے جو کہ یمن کے اوپر حملہ ہوا ہے؟ یمن میں امریکی حملوں کے فوری بعد وائٹ ہاؤس کے سامنے شہریوں نے احتجاج کیا اور کہا کہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے جنگیں ختم کی جائیں، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے جنگیں ختم کی جائیں۔ ڈیموکریٹس کی جانب سے بائیڈن انتظامیہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ راشدہ طلیب نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ نے کانگریس کی منظوری کے بعد اقدام کر کے آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ مارک پوکر نے کہا کہ امریکہ ایک مزید دبائی جنگ کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ سیملی نے کہا کہ بائیڈن کو کانگریس سے اجازت لیے بغیر امریکہ کو پھر جنگ میں جھونکنا تباہی ہے۔ یعنی کہ امریکی عوام کا بھی جو رد عمل ہے وہ بڑا برا آیا ہے بائیڈن جو ہے ان کے خلاف، کہ یہ جو امریکہ کو جنگ کی طرف جھونکا جا رہا ہے یہ اس کا نقصان امریکہ کو ہی ہوگا۔ اور جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فلسطین اور اسرائیل کا جو کانفلکٹ ہے اس کی وجہ سے جو پاور ہے وہ ایشیا کی طرف شفٹ ہونے کی طرف آ رہی ہے۔ اور اب جو یمن کے اوپر امریکہ نے یہ 100 گائیڈڈ میزائل برسائے ہیں، کتنا نقصان ہوا ہے اسے آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر ضرور آگاہ کریں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔